قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کے فضل و کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 15ویں سبق میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع ہے فنا و بقا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ حق سچ بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فنا و بقا عام بولی کے لحاظ سے فنا کا معنی مٹ جانا اور بقا کا مطلب باقی رہنا، سلامت رہنا، نہ مٹنا یہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل وعلا شانہ نے فنا اور بقا کا ذکر اکٹھا مختلف مقاموں پہ فرمایا۔ میں نے جو آیہ کریمہ سورہ نحل سے تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مخلوق اور اللہ کریم جل شانہ کی جتنی صفتیں شانیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی شانیں وہ مٹنے والی نہیں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے بھی فنا اور بقا دونوں چیزیں اکٹھی ذکر کی گئیں کہ تمہارا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ چلا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ کے پاس چلا جائے وہ مٹنے والا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اسے باقی رکھتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہماری نماز کی صورت ہوتی ہے قیام، رکوع، سجود، وہ ایک دفعہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اگلے لمحے ایک اور صورت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نماز اللہ کے دربار میں جس وقت پہنچتی ہے تو اللہ اسے ثواب کی شکل دے دیتا ہے۔ وہ ثواب ایسی شے ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بتا دیا کہ جو تمہارے پاس چیز رہے گی وہ ختم ہو جائے گی، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فنا و بقا کا مضمون قرآن مجید کی سورہ رعد کے اندر اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ بھی ذکر کیا۔ فرمایا آسمان سے جس وقت اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے بارش کی شکل میں، اور بارش پہاڑوں پہ برسے تو پہاڑوں سے وہ پانی بہہ کر نیچے کو آتا ہے، تو بلندی سے چونکہ نیچے کو آئے تو اس کی سپیڈ اور تیزی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس تیزی کی وجہ سے پانی کے اوپر ایک جھاگ سا اٹھتا ہے۔ ایک یہ مثال اللہ نے دی، اور دوسری یہ دی کہ جس وقت لوگ سونے اور چاندی سے زیورات بنانے لگتے ہیں تو سونے کو گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، چاندی کو گرم کیا جاتا ہے، اسی طرح دوسری دھاتوں کو بھی گرم کیا جاتا ہے زیورات بنانے کے لیے۔ تو فرمایا جس وقت اس کو گرم کیا جائے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے، جیسے بہنے والے پانی کے اوپر جھاگ، ایسے ادھر سونا یا چاندی ان کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے۔ یہاں تک ذکر کر کے اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو اوپر جھاگ ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، تو تھوڑی دیر کے لیے آیا پھر ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے نفع کا سامان ہے وہاں پہ پانی کی شکل میں اور ادھر زیورات کی شکل میں، سونے اور چاندی کی شکل میں وہ باقی رہتا ہے۔ جھاگ کو اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے خالص بنانے کے لیے، لیکن جو کچھ بچتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہمیشہ باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا وقت بنسبت جھاگ کے زیادہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ یہاں پہ بھی فنا و بقا کا مضمون بتایا کہ جو بے فائدہ ہے وہ فانی ہے، اور جو فائدہ مند ہے اللہ کریم نے اسے بقا عطا فرمائی ہے
یہ جو جھاگ ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور جو کچھ جو ہے وہ فائدہ مند ہے اللہ کریم جل شانہ نے اس کو بقا سے نوازا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے صوفی امام اور اللہ کے کامل ولی حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا۔ تقریباً 33 سال انہوں نے حضرت شقیق بلخی کے پاس تعلیم کی خاطر کچھ سیکھنے کے لیے گزارے۔ 33 سالوں کے بعد ان کے استاد حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ماذا تعلمت منی فی هذه المدت، اے طالب علم یہ بتاؤ، حضرت حاتم اصم سے کہا کہ تو نے 33 سالوں میں مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ تو اس شاگرد نے استادوں سے کہا تھا، استاد جی میں نے 33 سالوں میں 8 مسئلے سیکھے، 33 سالوں میں فقط 8 چیزیں سیکھی ہیں۔ تو استاد ان کے حیران ہوئے کہ 33 سالوں میں 8 مسئلے ہوں تو تقریباً پھر 4 سالوں میں ایک مسئلہ جا کے بنتا ہے، تو 4 سالوں میں ایک بات سیکھی اور 33 سالوں میں جا کے 8 مسئلے سیکھے۔ تو انہوں نے سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک افسوس کا کلمہ ہوتا ہے، یہ پڑھا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا چلو بیٹا بتاؤ تو صحیح، وہ 33 سالوں میں جو 8 سیکھے وہ 8 تو سناؤ، جو تمہارا سبق ہے جو تم سیکھ چکے ہو۔ تو ان 8 کے 8 کا تو یہاں وقت نہیں، جو ہمارے موضوع سے اٹیچ ہے وہ یہی آیت کریمہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی کہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے استاد جی قرآن میں آپ نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ مٹ جائے گا، جو رب کے پاس چلا گیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پڑھنے کو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن حاتم اصم کہنے لگے کہ جب سے میں نے پڑھا ہے تو میں نے اس پہ غور کیا۔ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے گڑنا۔ اب پڑھنے کے بعد انہوں نے اس پہ غور کیا، اور غور کر کے ان کو جو بات سمجھ آئی وہ اس مسئلے کا نچوڑ تھا۔ غور کر کے وہ فرماتے ہیں کہ استاد جی میں نے دیکھا کہ دنیا میں جس کے پاس جو قیمتی شے ہوتی ہے، جتنی وہ قیمتی ہو اتنی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جتنی زیادہ قیمتی ہو، جتنی اچھی کوالٹی کی ہو، اتنی زیادہ وہ اپنی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے معاشرے کے اندر، ہم بھی یہ حالت تو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والے ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں۔ کہا وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اگر زیادہ قیمتی ہو بکسے میں رکھے گا، اس سے زیادہ قیمتی ہو تو اوپر لاک بھی لگا دے گا، اس سے زیادہ قیمتی ہو تو پھر کمرے کو بھی لاک کر دے گا، وہ بہت مالدار ہو تو پھر دروازے پہ چوکیدار بھی کھڑا کرے گا تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے۔ استاد جی جس کے پاس جو قیمتی شے ہوتی ہے وہ حفاظت کرتا ہے، لیکن قرآن تو پھر بھی بتا رہا تھا کہ جب تک تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، اس کو فنا ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی چیز کی حفاظت کسی انسان سے کرانے کی بجائے جو مجھے سب سے پیاری لگتی ہے، مجھے سب سے قیمتی لگتی ہے، وہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، اور اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس رکھی ہوئی چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جب رب کے پاس چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی، اگر ہم اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کریں تو یہ فانی ہے، لیکن اگر یہ بھی سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے تو پھر اس کو بھی اللہ کریم ایک قسم کی بقا عطا فرما دیتا ہے۔ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، اور ختم کرنا پہلے ضروری اور اس کے بعد اس کو بقا ملے گی۔ طریقہ کار سن لیجئے اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف بھی آ جائیں گے کہ انسان جس وقت اپنا آپ اس کے لیے فنا کر دیتا ہے، اس کی ذات کے لیے فنا کر دیتا ہے، اس وقت اس کو اللہ کریم بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ داتہ گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر باقاعدہ ایک فصل باب باندھا فنا و بقا کے اعتبار سے، بڑی بحث کی، لیکن وہ بحث بڑی مشکل ترین ہے، ہم جیسے نالائق لوگ تو سمجھا بھی نہیں پائیں گے، لیکن اس کا نچوڑ جو ہمیں بزرگوں سے ملا وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس مقام پر ایک شعر ذکر کیا کہ فنا و بقا کے اعتبار سے کہتے ہیں فنیت و فنائی بفقد ہوائی،
کہ فسارہ ہوائی فی الامور ہوا کا، کہ میں نے اپنی فنا کو فنا کر دیا، اپنی فنا کو، میں فانی تھا تو اپنا فانی ہونا ختم کر دیا، فانی ہونا ختم ہو جائے تو پھر باقی بقا مل جاتی ہے، تو میں نے اپنی فنا کو فنا کیا کس کے ذریعے؟ بفقد ہوائی، کہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی، اپنی مرضی ختم کر دی، فنا تو فنائی بفقد ہوائی، میں نے اپنی مرضی ختم کر دی۔ اب کیا ہوا؟ سارا ہوائی فی الامور ہوا کا، اب تمام زندگی میں میری مرضی مولا تیری مرضی ہے، اب میں نے اپنی مرضی ختم کر دی تو میرے ہر قدم پر، ہر سانس پر تیری مرضی کا جو ہے حکومت ہے، تیری مرضی کا زور ہے، میں اپنی مرضی تو ختم کر چکا ہوں۔ جب اپنی مرضی ختم تو بندہ فانی ہو گیا، مٹ گیا، اپنی مرضی کو مٹا دیا۔ لیکن جب اللہ کی مرضی اس پر آ گئی تو اللہ کی مرضی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی تو اس وقت بھی چل رہی ہوگی جس وقت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ اس وقت بھی باقی ہوگا جس وقت کل جہاں فنا ہو جائے گا۔ تو جس وقت انسان اپنی مرضی فنا کر دیتا ہے تو بقائے صورت میں ملتی ہے کہ جو مرضی خدا ہے وہ اس کی ذات پر باقی رہتی ہے۔ وہی آگے کہا کہ فیضا فن العبد عن اوصافہ ادرک البقاء بتمامہ، کہ جس وقت انسان اپنا آپ سب فنا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے کامل درجے کی بقا عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر رسالہ کشیری جو تصوف کا ایک سبق ہوتا تھا، صوفیاء بزرگان دین اپنے طالب علموں کو یہ پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی پیاری بات ذکر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فنا یہ ہے کہ انسان اپنی بری عادتیں ساری ختم کر دے، اور بقا کیا ہے کہ اچھی عادتیں انسان کے وجود میں پیدا ہو جائیں، یہ بقا ہے۔ اب اس پر انہوں نے یہاں یہ ذکر کیا کہ دیکھو کہ فنا ہو جانے کی صورت میں انسان کو کائنات میں نہ اپنا آپ نظر آئے گا تے نہ ہی کوئی دوسرا کوئی نظر آئے گا۔ فنا ہونے کی صورت میں اس کی نظر فقط مالک کی ذات پر رہے گی، اس کو کوئی اور دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ اور جس وقت مالک کی ذات پہ نظر رکھے گا تو اس وقت اپنے مالک کی محبت اور پیار میں ایسا گم ہوگا جو ختم ہونے والی شے نہیں ہے، اس کو اللہ کریم فانی نہیں ہونے دے گا، وہ باقی رہے گی۔ یہاں پہ انہوں نے مثال سے بات کو سمجھایا، وہ مثال سے بات کا سمجھنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسالہ کشیری کے اندر کہ جس طرح ایک شخص ایک باروب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو، جو بڑی شان و شوکت والا ہے، اس کے پاس حاضر ہو، اور جس وقت بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو تو بادشاہ کا روب اور ہیبت اس کی ذات پر طاری ہو جاتی ہے۔ اب اسے نہیں پتہ ہوتا کہ بادشاہ کے پاس ایوان کے اندر کتنے لوگ بیٹھے تھے، کس نے کیا لباس پہنا ہوا تھا، اور بادشاہ کے آس پاس بیٹھنے والوں کی صورتحال کیا تھی، اسے اس بات کا نہیں پتہ ہوتا۔ واپس پلٹ کے آئے تو اس سے پوچھو بھی صحیح کہ بادشاہ کے پاس گئے ہو تو کچہری کا حال کیسا تھا، اسے یہ نہیں پتہ ہوگا۔ کیوں؟ بادشاہ کے ہیبت، جلال اور روب کی وجہ سے اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں گئی، اور یہ بغیر کسی اور طرف توجہ کیے واپس پلٹ آیا، تو اسے بادشاہ کی کچہری کا بھی علم نہیں رہا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسی بات کو مزید اچھی طریقے سے سمجھنا ہو تو قرآن کا وہ حصہ پڑھیے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے عورتوں کی دعوت کر کے باہر بلایا تھا، تو جس وقت عورتوں کی نگاہ سیدنا یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، لیکن پتہ تک نہ چلا اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی۔ قرآن ارشاد فرماتے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، کہ انہوں نے ہاتھ تو کاٹ دیے، پتہ نہ چلا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، یہ تو عام انسان ہے ہی نہیں۔ رسالہ کشیری والے یہاں تک لکھ کے کہتے ہیں یوسف ہیں لیکن مخلوق ہیں خدا کی۔ جب مخلوق خدا کا یہ عالم ہے کہ ان کے جلووں میں گم ہو کر اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہا ہے، مخلوق کی یہ شان ہے، تو جس کو اللہ اپنے انوار و تجلیات کی زیارت کرا کے اپنے انوار کے اندر گم کر دیتا ہے، اس کو پھر جہان کی خبر نہیں رہتی۔
یہ ہے اس کی فنا کہ جس وقت اسے جہان کی خبر نہیں رہی، اور جس وقت اس کے جلووں میں گم ہو گیا تو اس کے جلووں کو بقا ہے، پھر وہ جلوے باقی رہیں گے تو یہ اس کی بقا بھی ہے۔ تو رب کریم جل شانہ نے اس رنگ کے اندر اپنے بندوں کو فنا اور بقا کا سبق پڑھایا اور بندوں کو یہ سکھایا کہ تمہاری فنا میں ہی تمہاری بقا ہے، اور اصل فنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اپنے آپ کو ختم کر دینا، اسی کو فنا کہا جاتا ہے، اور اسی ذریعے سے جو ہے انسان اپنے آپ کو فنا کر بیٹھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بزرگ تھے جن کا اپنا وصال ہونے لگا، عمر شریف کا آخری حصہ تھا، تو ان کا صاحبزادہ چھوٹا سا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میرے بعد اس نے یہ سارا سلسلہ سنبھالنا ہے تو کسی بڑے کامل کے پاس لے کے جائیں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے اور یہ شخص میرے بعد اس معاملے کو سنبھال لے۔ جس وقت انہوں نے اس کو اپنی مسند پہ بٹھانا چاہا تو ایک بڑے بزرگ کے پاس لے کے گئے کہ وقت تھوڑا ہے اور تھوڑے وقت کے اندر اس کو کامل بنا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کامل بنانے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لنگر کے جانوروں کے نیچے پھوڑا مارے گا اور اس کی صفائی کرے گا۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تھوڑے وقت میں کامل اس طریقے سے بنتا ہے تو بنا دیجیے۔ اس پہ لگا دیا، اس کام پہ اس کو لگا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ گئے کہ بچہ میرا تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹیسٹ لے لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں، اگر اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوا تو پھر سمجھو تیار ہو گیا۔ ٹیسٹ کیسے لیا؟ بیٹھا تھا ایک مقام پر، انہوں نے کسی اور کو حکم دیا کہ کوڑے کی ٹوکری بھرو، اس کے پاس سے گزرو اور گزرتے ہوئے جان بوجھ کر یوں گرو کہ کوڑے کی ٹوکری اس کے اوپر گر جائے، پھر دیکھو کیا کرتا ہے۔ ایسے گزرا، کوڑے کی ٹوکری اس کے اوپر گرا دی۔ جس وقت کوڑے کی ٹوکری اس کے اوپر گئی تو وہ آگے سے لڑ پڑا۔ انہوں نے کہا بھئی ابھی اس کا کورس پورا نہیں ہوا، کچھ وقت کے مزید بعد آئیے۔ جس وقت مزید کچھ وقت گزر گیا تو کچھ وقت کے گزرنے کے بعد انہوں نے کہا بچہ مکمل ہو گیا اس کا کورس۔ انہوں نے کہا چیک کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوبارہ چیک کیا۔ آج کوڑے کی ٹوکری گری تو لڑا نہیں، خاموش ہو کے بیٹھا رہا، چپ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بزرگوں سے کہ اب، انہوں نے کہا نہیں ابھی اس کا کورس نہیں مکمل ہوا، کچھ عرصہ اور لگے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جا کے پوچھا تو انہوں نے پھر کہا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیسٹ لیا۔ جب ٹیسٹ ختم ہوا تو طریقہ کیا تھا کہ کوڑے کی ٹوکری ڈالی۔ آج وہ چپ ہونے کی بجائے اٹھا اور گرنے والے سے الٹا پوچھنے لگا تجھے تو نہیں چوٹ آئی؟ اپنے اوپر کوڑا گرا ہے اور گرنے والے سے الٹا پوچھ رہا ہے کہ تجھے تو نہیں چوٹ آئی۔ بزرگوں نے فرمایا چلو اب لے جاؤ، اب یہ کامل ہو گیا، تمہاری مسند سنبھالنے کے لائق ہو گیا۔ ان کا حضرت راز بتائیے کیا ہے؟ کہا جس وقت کوڑے کی ٹوکری اس پہ گری اور اسے خبر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ابھی تک اسے اپنے آپ کا پتہ ہے، اور فنا کے بعد بقا ملتی ہے، ابھی اس کو فنا نہیں نصیب ہوئی تھی۔ اسے اپنا پتہ تھا کہ میں ہوں اور میرے اوپر ٹوکری گری ہے، لہٰذا اسے خبر تھی، لہٰذا کامیاب نہیں تھا۔ اور جس وقت وہ خاموش ہوا تب تک بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ باقی تھا، اس واسطے کہ وہ اوکھا سوکھا وہ تو برداشت کر گیا، لیکن آج وہ سب کچھ مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے کہ اسے اپنی نہیں اور کی فکر ہے۔ تو اس صورت کے اندر اسے فنا کا جو مقام ہے وہ اسے مل چکا ہے۔ اب اس کا اگلا مرحلہ بقا کا ہے، اللہ کریم اسے باقی رکھے گا۔ اب یہ ہے سلسلہ فنا کا، جیسے داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا نا فنا تو فنائی بے فقد ہوائی، کہ میں نے اپنی مرضی مٹا کر اپنی فنا کو فنا کر دیا، کہ میں نے جو فنا ہونا تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس فنا کے ختم کرنے سے انسان کو اصل کامیابی ملتی ہے۔ اب جو داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر یہ سارا عنوان لکھا، میں نے بار بار پڑھا، اور بار بار پڑھنے کے بعد جو اس کا نچوڑ آسان لفظوں میں ہم جیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اگر سمجھ آتا ہے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے بڑے آسان کر دیا، جس کو عام بندہ، ہر بندہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مضمون کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، تے نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو،
شوق دا ڈیوا بال اندھیرے تے مت لبھی وٹ کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہو۔ اب اس مضمون کو سمجھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ فنا اور فنا کے بعد بقا کیا ہے۔ ہمارے عنوان کے ساتھ متعلق آخری مصرع ہے، مرن تھیں اگے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہو۔ اب یہ ہے مرنے سے پہلے مرنا، اس کا مطلب قطعاً خودکشی نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے مرنا خودکشی ہے۔ مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آ کے بدن سے روح کھینچ کے لے جائیں، ایک یہ موت ہے، یہ نہیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مر گیا تو وہ کامل ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بدن تو چل رہا ہے، روح اس بدن کے اندر ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، ہاتھ بھی ہلا سکتا ہے، پاؤں سے چل بھی سکتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اب وہی داتا صاحب والے جملے، فنیت و فنائی بفقد ہوا ہے، کہ اپنی فنا کو فنا کی اپنی مرضی ختم کر کے، اب وجود باقی ہو، مرضی چلا سکتا ہو، شعور بھی ہو، دماغ بھی ہو، سارا کچھ ورک کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود کیا کرے؟ نہ کرے، نہ استعمال کرے ان اعضاء کو اپنی مرضی سے، بلکہ اس کی مرضی سے استعمال کرے گا، تو پھر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنا۔ بزرگان دین نے کہا گویا شریعت کی چھری سے اپنی مرضی کو ذبح کر دے، یہ ہے مرنے سے پہلے مرنا۔ اور سلطان صاحب نے اس بات کو اس رنگ میں بھی بیان کیا کہ مرن تھیں اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو، کہ جو مرنے سے پہلے مر گیا اس نے اصل مطلب کو پایا۔ ٹھیک ہے، اس انداز کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اور حاکم کس کو بنایا؟ اللہ رسول کے حکم کو، کہ جب ان کی بات آ گئی تو اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا، تب جا کے وہ کامیاب ہوا، اور اسی طریقے سے اسے کامیابی کی زندگی ملی۔ اور سلطان صاحب نے دوسرے مقام پر اسی بات کو اس انداز میں بھی بیان کیا کہ ادھر کہا نا کہ مرن تھیں اگے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی۔ اب یہ بات ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھی، تو حضرت سلطان العارفین علیہ رحمہ نے اس بات کو دوسرے مقام پر ایک اور رنگ میں بھی بیان کی، اور رنگ کا مطلب اسی کی شرح کی، کہ جیم جیوندیاں جے مر لینا ہے تاں دیس فقیراں رہیے ہو، کہ کسی فقیر کے پاس جا کے رہے، وہ جیسے بات پہلے بتائی، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو، کہ جے کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں سہیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی جنج رکھے اونج رہیے ہو۔ اب یہ بات ہے کہ فنا، اور اسی فنا میں ہی اللہ نے بندے کو بقا عطا فرمائی ہے۔ جن حضرات نے زندگیاں اپنی مرضی سے نہیں، اس کی شریعت کی مرضی سے گزاریں اور اپنی مرضی کو ذبح کر دیا، اپنے جیتے جی ختم کر دیا، وہ لوگ ہزاروں سال گزر گئے، آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، آج ان کی مزارات بھی زندہ ہیں۔ ہم پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ حاضر ہوئے، یہ بات آنکھوں دیکھی مشاہدے کی عرض کر رہا ہوں۔ تو سردی کا موسم تھا، شدید سردی تھی، رات کے 2-2:30 کا ٹائم تھا۔ حاضری دی مزار پہ جب باہر نکلے تو مسجد کے صحن میں نہ صفیں ہیں نہ کوئی چٹائی ہے، دروازہ اوقاف کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا تھا مسجد کا، لیکن باہر ننگے فرش پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، لوگ نفل پڑھ رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو کہ ہم جو لوگ محلے کی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، بند جگہ پر، سکون والی جگہ پر بھی وہ اس ٹھنڈے فرش پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے نفل پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بابے نے اس بات پہ عمل کیا کہ مرن تھیں اگے مر گئے باہو، کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی کے مطابق گزار دی۔ اب ان کی مزار پہ آ کے حاضری دینے والے کو بھی، ہر کو نہیں، کچھ کو یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پہ 2 نفل پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ وہاں پہ ٹھنڈے فرش پہ بھی کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور یہی بقا ہے کہ وہ خود اپنی ذات کو مٹا گئے، لیکن جس کی خاطر فنا ہوئے وہ تو باقی ذات ہے، اور وہ آج بھی اس کا نام زندہ ہے، اور وہ عبادت جو بابا جی علیہ رحمہ فرماتے تھے وہ آج بھی برقرار ہے، اسی کو اللہ کریم نے دوام ہی بخشا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اصل بقا نصیب ہوتی ہے۔ آخر پہ علامہ محمد اقبال نے اس فلسفے کو اپنے رنگ میں سمجھایا کہ شاید وہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ کسان جس وقت کسی بھی فصل کی کاشت کرنے لگتا ہے، کسان کے پاس ایک بوری گندم کی پڑی ہے اور گندم بیج بونے کا موسم آ گیا، اب اس کو کسی نے کہا ہو کہ یار کھیتوں میں ڈال دے ہل چلا کے، اور وہ سیاڑا بنے ضرورت سے زیادہ سیاڑا، بوری تو ختم، مٹی میں کون ڈالتا ہے، میں کیوں ڈالوں مٹی میں بوری۔ اور دوسرا تھا جس نے اس بات پہ عمل کیا کہ اس نے وہ بوری اٹھائی اور ہل چلا کے مٹی میں ڈال دی۔ اب بظاہر تو وہ گھاٹے میں ہے جس نے مٹی میں ڈال دی، کیونکہ اس کے گھر تو اب کوئی دانہ نہیں رہا، اور وہ فائدے میں ہے کہ جس نے ایک بوری سنبھال کے رکھی، لیکن وقت گزرے گا، اور وقت گزرنے کے بعد اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ فائدے میں وہ نہیں تھا جس نے اپنی بوری کو بچا لیا۔ کیوں؟ اس کی بوری وہ ایک بوری ہی ہے، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے پاس اور نہیں ہوں گے۔ لیکن جس نے ایک بوری آج زمین میں پھینک دی اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو ختم ہو رہی ہے، لیکن دراصل وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، کل وہی 10-15 بوریوں کا مالک ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اس فلسفے کو اسی رنگ میں بیان کیا، کہا تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، کہ جو دانہ آپ زمین میں پھینکتے ہو وہی دانہ دوبارہ نہیں ملتا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی کے اندر جانے کے بعد دانہ تو ختم ہو گیا، دانہ پھٹتا ہے یوں تو دانے کے درمیان سے کونپل نکلتی ہے، جو بعد میں تنا بنا اسی پہ سٹا لگا، دانہ تو مٹ گیا۔ گرمی ہے سردی ہے لاحد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں۔ بظاہر وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن کیا کہا کہ پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ وہ تو پھول بن کے اپنی قبر سے نکل آیا۔ اب دانے کی وہی قبر تھی جو کسان نے کھیتی بنائی، وہ دانے کی قبر تھی، لیکن اس قبر سے وہ پھول بن کے نکل آیا، اور پھول ایسا بنا کہ اب ایک کی بجائے کتنے دانے اس دانے سے پیدا ہو گئے۔ یہی کہا کہ موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، کہ دراصل ان لوگوں کا مرنا جنہوں نے اپنی زندگی اس فنائیت کے ساتھ گزاری ہو، وہ دراصل مرتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ مرنے کے بعد پچھلوں کو بھی زندگی کا سبق دے کے جاتے ہیں، کہ جینے کا اصل ڈھنگ یہ ہے، جینے کا یہ انداز ہے۔ یہ جو میں نے بات عرض کی تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ والی، اسی سے یہ مضمون واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کا دنیا سے چلے جانا، وہ مٹ جانا نہیں ہے، کیونکہ جس عمل پر وہ صدیاں پہلے آ کے پاک پتن اجودھن میں بیٹھے تھے، اس کام پر انہوں نے پچھلوں کو لگا دیا، اور صرف ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر انہوں نے اپنے ماننے والوں کو عمل پہ لگا دیا۔ یہ بقا ہے کہ اللہ کریم ان کے اوصاف محمودہ، اچھے اوصاف ان کو باقی رکھتا ہے۔ فنا میں ہی بقا ہے، کہتے ہیں جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا، جسے ختم ہونا فنا ہونا نہیں آیا اسے پھر وہ بقا نہیں ملے گی۔ تو فانی اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو ختم کیجئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو بقا نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔